الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے قبل ازیں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کے بارے میں کو سنا، اس کے فضائل اور اس کے بارے میں کہ رب کائنات جل مجد الکریم کی پناہ میں آنا کتنی بڑی پناہ میں آ جانا ہے۔ گویا بندہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے محفوظ کر لیتا ہے جب اس کا رب اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج آپ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کو سنیں گے۔ میری اور آپ کے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو بھی نیک کام ہو، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر، مفہوم اس کا بنتا ہے کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ جو کام شروع کیا جائے، میری کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، وہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ اور حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر تم کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرتے ہو، مفہوم حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنا دروازہ کھولتے ہوئے، دروازہ بند کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے وقت، برتن کو ڈھانپتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس سے لعین کے شر سے رب کائنات جل اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بارگاہ سالت باب میں صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ بارگاہ اقدس میں سریر پیش کیا گیا۔ سریر کہتے ہیں گوشت کے شوربے میں روٹی کے بھگوئے ہوئے ٹکڑے۔ اس زمانہ میں جو کی روٹی عام پائی جاتی تھی اور گندم کی روٹی کہیں کہیں۔ یہ جو کی روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگوئے ہوئے تھے، بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیا گیا سرید۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ اور دیکھیے میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کی شفقت کا کمال شفقت یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم الگ برتن میں تناول نہیں فرماتے تھے، سارے صحابہ کرام کے ساتھ ایک ہی برتن میں تناول فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی سب اعلیٰ اور ادنا، وہ سارے کے سارا اعلیٰ ہی، لفظ ادنا سے مراد یہ ہے کہ کام صحابی اور خصوصی صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام ہی اعلیٰ ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیتے۔ تو آج بھی اسی معمول کے مطابق بارگاہ سالت باب میں جو کھانا پیش کیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا نہ فرماتے تھے، ہم کھانے کو شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے رسول متشم اپنے رحمت عالم اپنے دست مقدس کھانے کی جانب بڑھاتے، اس کے بعد صحابہ کرام کھانا کھاتے۔ یہ ان کی نظر میں میرے کریم آقا کی تعظیم و توقیر تھی۔ ابھی رسول رحمت نے کھانے کی ابتدا نہ کی تھی کہ ایک بچی آئی، اس سے آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ میرے کریم آقا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس سے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھ پہ پکڑا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا، سنو، جب تم کھانے کی ابتدا کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اگر کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے، وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ شیطان اس بچی کو لے کے آیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کھانے کو اپنے اوپر حلال کر لیں، یعنی وہ کھانا کھا لے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر وہ اس شخص کو لے کے آیا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو اپنے اوپر حلال کر لے، یعنی وہ کھانا کھا لے۔ میں نے اس کو بھی پکڑ لیا، پھر میرے نبی نے قسم ذکر فرمائی،
مجھے قسم سے اللہ تعالیٰ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس وقت شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ میرے قابو میں ہے۔ یعنی یہ حضور نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا ان کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے قابو میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی چاہیں تو اللہ کی عطا سے شیطان کو قابو فرما لیتے ہیں، اس کی جرت نہیں کہ چھوٹ کر بھاگ جائے۔ پھر میری کریم آقا نے ارشاد ہے کہ جب بھی تم کھانا کھانا شروع کرو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو، ابلیس سے لعین کا عمل دخل اس کھانے میں نہیں ہوتا۔ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ جو بھی نیک کام کرنا چاہو، حتیٰ کہ تم حقوق زوجیت ادا کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، پھر ساتھ شیطان کا شر ثابت نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر شیطان بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اولاد عموماً پھر گستاخ اور شرارتی پیدا ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمہ باقی تھا، اسے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخر، میرے کریم آقا مسکرا دیے۔ صحابہ کرام سے ارشاد میں شیطان اس کا ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس کا آخری لقمہ باقی تھا، اس سے اس وقت بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا تو ابلیس سے لینے کھانا کھایا ہوا اگل دیا۔ مراد کیا ہے کہ جو برکت کھانے سے نکل گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ گئی، گویا رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اسم گرامی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور کھانے کا اختتام الحمدللہ پہ کرتے ہیں تو کھانا آپ کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی مضر شے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے تو اس سے بھی حفاظت فرما لیتا ہے۔ میں نے پڑھا کہ زمانہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کچھ علاقہ کے عیسائی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اسلام کے خلاف ان کی رشتہ داریاں بڑھ رہی تھیں۔ زمانہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں اور فلاں قلعہ جو عیسائیوں کا گڑھ ہے اور عیسائی اہل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، جاؤ ان کو فتح کر کے آؤ، یعنی ان عیسائیوں کو قرار واقعی سزا دو۔ اگر وہ صلح کر لیں اور وعدہ کر لیں کہ آئندہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آ جاؤ، لیکن ہاں دیکھنا جب تم وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے جاؤ تو راستے میں جو پہلے قلعہ آتا ہے پہلے اس کو فتح کر لینا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ عقب سے پچھواڑے سے اس قلعہ کے عیسائی مسلمانوں پہ حملہ کر دیں اور پھر مسلمانوں کا نقصان ہو۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، پھر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جو پہلے قلعہ آتا تھا۔ اس کے عیسائی مسلمانوں کو تنگ تو نہیں کرتے تھے، تنگ تو اگلے قلعے والے کرتے تھے، لیکن اس قلعے کو پہلے فتح کرنے سے لیے ضروری تھا کہ اس قلعہ کے عیسائی کہیں مسلمانوں پر عقب سے پچھواڑے سے حملہ نہ کر دیں اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نے قلعہ کا محاصرہ فرما لیا۔ قلعے کا بوڑھا پادری حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا اور آ کے کہا کہ خالد، وہ جانتا تھا حضرت خالد بن ولید کو، اور یہ بھی جانتا تھا کہ رب کائنات کے محبوب رسول مرشد رحمت عالم نے اپنے اس صحابی کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرما رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے سیف اللہ، اے اللہ کی تلوار، اے خالد، تم نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا قصور تو کوئی نہیں ہے، قصور تو اگلے قلعے والوں کا ہے۔ البتہ امیر المومنین اس زمانہ میں سیدنا صدیق اکبر کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، یہ میں نے کہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں امیر المومنین کہا جانے لگا تھا، اس وقت خلیفۃ الرسول ہی کہتے تھے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پہلے اس قلعے کو فتح کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اگلے قلعے کی جانب توجہ کی جائے گی۔ قلعے کا بوڑھا پادری کہنے لگا، اے خالد، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، دیکھو میں بوڑھا ہوں، ضعیف العمر ہوں، پادری بھی ہوں قلعے کا اور قلعے کا سربراہ بھی، اور میں نے تیرے نبی کی تعلیمات یہ سنی ہے کہ انہوں نے منع فرمایا ہے کسی پادری کو، عبادت گزار کو، بوڑھے کو، قاصد کو، بچے کو، عورت کو
جو اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت ہوں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا، میری کریم کا یہی حکم ہے۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارے پاس ایک پیغام صلح لے کے آیا ہوں، تم اگلے قلعے کو فتح کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں یہ قلعہ بغیر لڑائی کے تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم اگلا قلعہ کو فتح نہ کر سکو پھر اس قلعہ کو بھی تم فتح نہ سمجھنا۔ سیدنا خالد فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خلیفۃ الرسول کا یہ حکم ہے پہلے یہ قلعہ فتح کیا جائے گا، اس کے بعد پھر میں اگلے قلعہ کی جانب متوجہ ہوں گا۔ بوڑھا پادری بولا اگر تو میری بات نہیں مانو گے بلکہ لڑائی کرو گے تو ظاہر ہے تمہارے آدمی بھی کچھ قتل ہو جائیں گے اور میرے قلعہ کے کچھ افراد بھی اپنی جان کی بازی ہار دیں گے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد نہیں جانتا کہ قلعہ فتح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں تجھے جو پیشکش کر رہا ہوں وہ پیشکش یہ ہے کہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک بھی آدمی کا کوئی عضو بھی زخمی نہیں ہوگا، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تم اپنی توانائی یہاں صرف نہ کرو، جاؤ اگلا قلعہ جا کے فتح کرو، واپس آ جاؤ اور آ کر اس قلعہ کی چابی مجھ سے لے لینا۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو میں اپنے پاس زہر ہلاہل لے کے آیا ہوں جو ہلاک کر دینے والا زہر ہے، میں یہ زہر کھا کر مر جاؤں گا، میرا خون آپ کے ذمہ ہوگا کہ میں اپنی قوم کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا، اور قیامت کے دن اگر مجھے تیرے نبی کے دربار میں حاضری کی توفیق ہوئی تو اسے ضرور کہوں گا کہ میں نے تیرے اس صحابی کو خالد کو یہ کہا تھا بغیر لڑائی کے قلعہ فتح ہو جائے گا، اس سے اپنے بندے بھی قتل کروائیں، ہمارے قلعہ کے افراد بھی قتل کروائیں، لڑائی کے بعد اس سے قلعہ فتح کیا، حالانکہ میں نے اس کو پیشکش کی تھی کہ ایک بھی آدمی قتل کیے بغیر زخمی ہوئے بغیر قلعہ فتح ہو جائے گا، یہ نہیں مانا تھا، اور میں زہر کھا کر میں مر جاؤں گا اور میرا خون بھی تیری ذمہ ہوگا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے لاپرواہی کے ساتھ جواب دیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تجھے اس زہر سے مرنا ہے تو مر جائے گا، اگر تیرے مقدر میں یہی لکھا ہے تو میں نہیں روک سکتا، مگر میں خلیفۃ الرسول کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ پادری بڑا چالاک تھا، عیار تھا، جہاں دیدہ تھا، ضعیف العمر تھا، اس سے نہایت مکاری سے کام لیتے ہوئے حضرت خالد سے کہا اگر رب پر تجھے اتنا ہی یقین ہے لے پھر یہ تو کھا لے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اس کے ہاتھ سے زہر کی پڑیاں پکڑی اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے بسم اللہ الذی، میں اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں کہ لا یضر مع اسمہ، لا یضر کوئی بھی شے ضرر نہیں کر سکتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین کی کوئی شے نقصان دے سکتی ہے نہ آسمان کی کوئی شے، وہو السمیع العلیم، میرا اللہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کا مفہوم و ترجمہ کو یوں بنتا ہے آپ نے یہ پڑھا اور زہر کی پڑیاں اپنے منہ میں ڈال لی، پھانک لیں اور اس کے اوپر پانی کے چند گھونٹ بھر لی، اس کے بعد اور سر جھکا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پادری کو یقین کامل تھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ میں نے اس شخص کو شیشہ میں اتار لیا۔ اللہ کے نبی نے جس کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، یہ کسی بھی میدان میں گیا تو واپس فتح کے بغیر نہیں آیا، اس کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، میں نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو شکست دے دی ہے۔ اب یہ زہر حلال کھا کے مر جائے گا، بلکہ اس کا جسم گل جائے گا، اس کے ساتھی سے اٹھانا چاہیں گے اٹھا نہیں سکیں گے، کپڑے میں باندھ کے لے کے جائیں گے، غسل تک نہیں سے دیا جا سکے گا۔ اس کے ذہن میں یہی گمان تھا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کے فرمایا بتا مجھے کیا ہوا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ پادری حواس باختہ تھا، اس سے سنا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی جواب دیے بغیر اپنے قلعے کی جانب بھاگ گیا۔ قلعہ میں جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چیخ اور چلاتے ہوئے اس سے کہا او لوگوں آؤ، ایک بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ لوگ حواس باختہ پادری کے پاس سے، رنگ اس کا اڑا ہوا تھا، حالت اس کی غیر تھی، ہکلا رہا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا؟
کیا انہوں نے ہمارے قلعے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا؟ اس بات نے کہا نہیں نہیں، مجھ سے بات سنو، مجھے قسم ہے خداوند یسوع مسیح کی، میں ایسی قوم کو مل کے آئے ہوں جن کو مرنا آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا جانتے ہیں۔ ان کا ایک فرد، ایک آدمی اتنا زہر کھا گیا کہ اگر وہ زہر قلعے کے تالاب میں ملا دیتا، ہم سارے قلعے والے وہ پانی پیتے تو سارے کے سارے مر جاتے۔ وہ شخص کا مرنا تو کجا، وہ بے ہوش تک نہیں ہوا۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ بغیر لڑائی کے قلعہ ان کے سپرد کر دو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی سے بغیر لڑائی کے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ جملے روزانہ الحمدللہ تعالیٰ میں نماز فجر کے بعد بھی اور نماز عشاء کے بعد بھی 3 مرتبہ ادا کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہاں بھی ارشاد گرامی قدر یہی ہے کہ جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات مقدسہ کو پڑھ لے گا، کیا بھلا؟ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ساتھ یہ بھی ملا لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر تنہا آدمی پڑھے گا تو استغیث پڑھے گا، امام پڑھے گا تو نستغیث جمع کا صیغہ پڑھے گا، یعنی سب کو ساتھ شامل کرے گا۔ سیدنا آبان بن عثمان، سیدنا عثمان غنی کے صاحبزادے حضرت آبان رضی اللہ تعالی حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو آدمی صبح کو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 مرتبہ پڑھ لے تو سارا دن اسے کوئی بھی خطرناک بیماری نہیں آتی، اور سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر یہ کلمات مقدسہ رات کو پڑھ لے تو آنے والی صبح تک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت میں ایسا وہ محفوظ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آتی۔ حضرت آبان بن عثمان کو فالج ہو گیا، جو ان کے بعد والا سیکنڈ راوی تھا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی حیرانی کے ساتھ ان کی جانب دیکھنے لگا کہ انہوں نے تو یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی بسم اللہ الذی لا یضر صبح پڑھ لیتا ہے، شام کو پڑھ لیتا تو صبح تک ہر بڑی مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے، خود ان کو فالج ہو گیا۔ حضرت عباد بن عثمان کی جانب وہ غور سے دیکھنے لگا تو آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی سن، مجھے اللہ کی قسم میں نے اپنے ابا جی پر جھوٹ نہیں باندھا، اور اللہ کی قسم میرے ابا جی نے بھی رسول رحمت پہ جھوٹ نہیں باندھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس دن مجھے یہ فالج ہوا ہے اس دن مجھے وہ بسم اللہ الذی لا یضر الی آخرہ پڑھنا ہی یاد نہیں رہا تھا، میں پڑھ ہی نہیں سکا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ذرو مقدر تھا ان کو فالج ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو پڑھنے ہی نہیں دیا۔ آپ بھی یاد کر لیجئے اور پابندی کے ساتھ یہ پڑھا کیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں صبح پڑھیں گے تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بڑی مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ بہترین وظیفہ ہے، اس کو اپنا لیجئے، انشاء اللہ تعالیٰ جل وعلا رب ذوالجلال کی رحمت شامل حال رہیں تو کل سے سورۃ الحمد سے آپ کا سبق شروع ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان امیر کے فیوز و برکات سے پوری طرح مستفیض فرمائے، ہمیں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔